ایک زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہی تھی جو سبز جنگلات اور برف پوش پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ وہاں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ وہ ایک مالدار تاجر کی بیٹی تھی، لیکن اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی ظالم سوتیلی ماں اور دو خبیث سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہنے لگی۔ ان کی بدسلوکی کے باوجود سنڈریلا کا دل بہت مہربان تھا۔ اس کی خوبصورتی مٹی اور راکھ کی تہوں میں چھپی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دن رات گھریلو کاموں میں مصروف رہتی، چولہا جلاتی، باغبانی کرتی اور کھانا پکاتی۔ ایک دن ایک پراسرار مسافر بادشاہی میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سنہری سیب تھا جو سورج کی روشنی کی طرح چمکتا تھا۔ مسافر نے شہر کی گلیوں میں گھومنا شروع کیا اور اعلان کیا کہ جو شخص اسے سب سے قیمتی تحفہ دے گا، وہ ایک خواہش پوری کرنے کا حق حاصل کرے گا۔ وہ خواہش سنہری سیب سے پوری کی جائے گی۔ سنہری سیب کی کہانی پورے شہر میں گئی اور بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ اور ملکہ نے فوراً اپنے درباریوں کو طلب کیا، کیونکہ وہ ایک ایسا طریقہ تلاش کر رہے تھے جو بادشاہی پر چھائے ہوئے ایک پراسرار نفرین کو ختم کر سکے۔ اس نفرین کی وجہ سے زمین بنجر ہو چکی تھی، فصلیں نہیں اگتی تھیں اور لوگ تکلیف میں تھے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ صرف وہ تحفہ جو سب سے زیادہ پاک دل سے دیا جائے گا ہی اس نفرین کو ختم کر سکتا ہے، اور سنہری سیب اسی کا حل تھا۔ بادشاہ کی سوتیلی بہنیں، جو کہ حریص اور لالچی تھیں، نے سنہری سیب کو اپنی عظمت کا موقع سمجھا۔ انہوں نے اس تحفے کو جیتنے کا ارادہ کیا اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ سب سے قیمتی تحفہ پیش کریں گی۔ لیکن سنڈریلا، جو جانتی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں اسے مقابلے میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیں گی، خاموشی سے اپنی قسمت کو تسلیم کر چکی تھی۔ مسابقت کا دن آیا اور شہر کا چوک ہلچل سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے شاندار تخت پر بیٹھے تھے، جبکہ شہزادے، تاجروں اور غریبوں کا ہجوم اس تقریب کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ پراسرار مسافر سنہری سیب کے ساتھ مرکز میں کھڑا تھا اور ایک کے بعد ایک لوگ اپنے تحائف پیش کر رہے تھے۔ پہلا امیدوار ایک تاجر تھا جس نے قیمتی جواہرات سے بھری ہوئی ایک صندوق پیش کی۔ دوسرا ایک نواب تھا جس نے ہیرے جڑے ہوئے سونے کی ہار پیش کی۔ تیسرا ایک ماہر لوہار تھا جس نے ایک خوبصورت تلوار پیش کی جو چمک رہی تھی۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی تحفہ مسافر کو متاثر نہیں کر سکا، جو صرف سر ہلا کر اگلے شخص کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا۔ سنڈریلا، جو پھٹے پرانے کپڑوں میں چھپی ہوئی تھی، ہجوم کے کنارے پر کھڑی تھی اور مسابقت دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بھاری تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس جیتنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آخری امیدوار نے اپنا تحفہ پیش کیا، اس کی نظر ایک جگہ اگنے والی جنگلی پھولوں پر پڑی۔ اس نے ان پھولوں کو چنا اور ان کی رنگین پنکھڑیاں دیکھ کر ایک اچانک خیال آیا۔ سنڈریلا نے ان پھولوں کا ایک گلابی گچھا توڑا اور مسافر کے پاس چل پڑی۔ ہجوم نے دیکھا اور سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ کی بیٹیاں سنڈریلا کی سادہ سی پیشکش پر ہنسی آڑانے لگیں اور ایک نے کہا، یہ کیا ہے؟ بس چند پھول۔ لیکن سنڈریلا نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور مسافر کے پاس جا کر نرم آواز میں کہا، یہ پھول میں آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، ایک سادہ لیکن خوبصورت تحفہ۔ مسافر اس کے لیے دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ سنڈریلا کے دل کی گہرائیوں تک دیکھ رہا ہو۔ پھر وہ مسکرا کر پھولوں کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ سادگی میں چھپی ہوئی عظمت ہے اور یہ بے حد خوبصورت ہے۔ ہجوم خاموش ہو گیا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور بولا، اے مسافر، یہ تحفہ ہمیں کیا دے گا؟ کیا یہ ہماری بادشاہی کی نفرین کو ختم کر دے گا؟ مسافر مسکرا کر کہتا ہے، یہ تحفہ صرف سیب میں نہیں بلکہ دل کی سچائی میں ہے۔ یہ نفرین کو تو ختم کرے گا، لیکن اس کی طاقت صرف وہی شخص استعمال کر سکتا ہے جس کا دل سب سے زیادہ پاک ہو۔ اسی لمحے سنہری سیب چمکنے لگا اور اس کی روشنی پورے چوک کو روشن کرنے لگی۔ ہوا میں ایک عجیب سا سرگم پیدا ہو گیا اور لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ سنڈریلا کے دل میں ایک عجب سکون محسوس ہوا۔ اس کا دل خالی تھا، نہ مال و دولت کی لالچ تھی، نہ اقتدار کی آرزو۔ وہ صرف امن اور خوشی کی آرزو کرتی تھی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے لوگوں کے لیے بھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچے بغیر مسافر سے کہا، میں اپنا دل، اپنی محبت اور اپنی مہربانی اس بادشاہی کے لیے پیش کرتی ہوں، امید ہے کہ یہ زمین کو دوبارہ زندگی دے سکے گی۔ مسافر مسکرا کر سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے، تم نے سچ میں تحفہ سمجھا۔ جاؤ، تمہاری محبت کی طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر سنہری سیب اور زیادہ چمکنے لگا اور اس کی روشنی پورے شہر میں پھیل گئی۔ فوراً ہی زمین سرسبز ہو گئی، کھیتوں میں فصلیں اگنے لگیں، دریا صاف ہو گئے اور درختوں پر پھول کھلنے لگے۔ نفرین ختم ہو گیا۔ بادشاہ، جو بہت متاثر ہوا تھا، آگے بڑھا اور کہا، تم نے ہماری جان بچائی ہے بچی، ہم تمہارا شکریہ کیسے ادا کریں؟ لیکن سنڈریلا نے نرم لہجے میں کہا،
मेरे लिए कोई इनाम की ज़रूरत नहीं है। मेरी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि मैं एक ऐसा जहान देख सकूं जहां मोहब्बत और मेहरबानी सब कुछ हो। बादशाह, जो उसकी कुर्बानी से बहुत मुतासिर हुआ था, ने ऐलान किया कि सिंड्रेला को दरबार में इज्जत दी जाएगी और उसकी सौतेली बहनों और सौतेली माँ को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्हें दूर दराज इलाके में भेज दिया गया। सिंड्रेला, जो अब अपनी माजी की गुलामी से आज़ाद हो चुकी थी, बादशाही के लोगों की मोहब्बत और हिमायत से तरक्की करने लगी। इसने अपनी मेहरबानी और सच्चाई से बादशाही को खुशहाल कर दिया। एक दिन सिंड्रेला एक खूबसूरत शहजादे से शादी कर लेती है जो इससे मोहब्बत करता था, और वो दोनों मिलकर हुक्मरानी करते हैं। उनकी हुकूमत खुशहाली, अमन और मोहब्बत की अलामत बन जाती है, और सुनहरी सेब की जादुई ताकत इस बात का पत्ता देती रहती है कि सिर्फ मोहब्बत और मेहरबानी से बड़ा तोहफा कुछ भी नहीं। इस कहानी का पैगाम यही था कि सबसे बड़ी ताकत इंसान के दिल में होती है, और मोहब्बत वो तोहफा है जो दुनिया को बदल सकता है। और यूं सिंड्रेला और उसकी बादशाही खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे।